16 ماہ کی محنت کے بعد سخت اور مشکل فیصلے بھی کیے، لیکن پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ اب الیکشن میں ہر جماعت اپنے منشور کے مطابق انتخابات میں اترے گی، فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے، اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو اگر صوبہ سندھ کے عوام بھی ویسی ترقی چاہتے ہیں جیسی ہم نے پنجاب کے اندر کر کے دکھائی ہے، تو وہ فار اے چینج مسلم لیگ نون کو آزما کر دیکھیں، اور میں انہیں منی بیک گارنٹی کا یقین دلاتا ہوں کہ اگر ان کے ووٹ کے قیمت میں ان کو وہ خدمت نہ ملی تو جو سزا سندھ کے عوام کہیں گے ہم اس کے لیے تیار ہوں گے۔ تو ہم سندھ کے عوام کو منی بیک گارنٹی کے ساتھ یہ آفر کرتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ مسلم لیگ نون کو آزما کر دیکھیں، اگر آپ کو خدمت کا وہ ریکارڈ نہ ملا جس کا ہم نے پنجاب میں مظاہرہ کیا ہے تو پھر ہم آپ کے مجرم ہوں گے۔ احسن صاحب، سندھ کے جو مسلم لیگ نون کے پرانے رہنما ہیں ان کو تو آپ انصاف دے نہیں سکے، جو سالہ سال سے مارے کھا رہے ہیں، آپ کے پرانے ورکر جو سالہ سال سے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جب آپ کی حکومت آتی ہے یا آپ جب عہدے دینے کا ٹائم آتا ہے تو پھر آپ کے پیارے آگے آ جاتے ہیں، قربانیاں دینے والے کہیں پیچھے چلے جاتے ہیں، ان کو کب انصاف دیں گے؟ آج کی میٹنگ میں جو امیدوار تھے ان میں ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ان کارکنوں کی بھی تھی جنہوں نے 1993 سے 1997 سے مسلم لیگ نون کا جھنڈا پکڑ رکھا ہے، اور وہ سندھ کی تنظیم میں عہدوں پر بھی فائز ہیں، اور ہم ایسے تمام کارکنوں کی بہت قدر کرتے ہیں کہ جنہوں نے چاہے مارشاء اللہ کا سورج سوا نیزے پہ آیا، چاہے پیپلز پارٹی کا انتقام آیا ہو یا عمران خان کا انتقام آیا ہو، انہوں نے کبھی نواز شریف صاحب سے اور مسلم لیگ نون سے غداری نہیں کی۔ وہ ہمارا اثاثہ ہیں اور وہ پارٹی کے ساتھ ہیں۔ اچھا حسن صاحب، یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو آج لاہور پہنچے ہیں، پورے ملک میں انہوں نے بھرپور تنقید کی نون لیگ کے اوپر، اس وقت بھی کر رہے ہیں، تو کیا نون لیگ پیپلز پارٹی کے پھر بیک فٹ پہ چلی گئی ہے، ان سے ڈر رہی ہے، خوف کھا رہی ہے؟ دوسرا بات ہے سندھ میں جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے اس کے وجہ سے غور و خوض کیا گیا آج؟ دیکھیے، یہ الحمدللہ مسلم لیگ نون اپنی کارکردگی کے لحاظ سے اللہ کے فضل سے بہت پر اعتماد ہے۔ جس کے دامن میں ملک کی خدمت کے منصوبے ہوں، جس کے دامن میں پاکستان کی ترقی کی کارکردگی کا ریکارڈ ہو، اور جس کے ویژن میں مستقبل کا ترقی کا نقشہ ہو، اسے منفی سیاست کی ضرورت نہیں ہوتی۔ منفی سیاست وہی کرتا ہے جس کا دامن خالی ہوتا ہے، جس کو اپنے پاس اپنے بارے میں بتانے کے لیے کچھ نہیں، وہ صرف دوسروں پہ تنقید کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے عمران نیازی ہیں کہ 4 سال سیاہ سفید کے مالک رہے، لیکن آج ان سے اگر پوچھیں کراچی سے پشاور تک کسی ایک منصوبے پہ انگلی رکھ کے بتا دو کہ یہ عمران خان کا ویژن تھا، اس کا منصوبہ تھا، تو وہ نہیں پیش کر سکتے۔ صرف چور ڈاکو منفی تقاریر، لوگوں کی پگڑی اچھالنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون ایک ترقی کی اور خوشحالی کے ویژن پہ یقین رکھتی ہے، اور ہم نے پاکستان میں اتنا کچھ کیا ہے کہ اگر ہم وہ گناتے جائیں تو گھنٹوں ہم اس پہ بول سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے پروگرام کو بتانے کے لیے کسی کی پگڑی اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں پاکستان کے عوام کو اپنا ریکارڈ پیش کرنا ہے اور مستقبل کا پلان ان کو دینا ہے کہ ہم کس طرح پاکستان کو آگے لے کر جائیں۔ یہ بتائیے گا کہ پاکستان جی، آج تو ہم نے اپنے امیدواروں کے انٹرویوز کیے ہیں، لیکن صوبہ سندھ کے اندر ہماری بات چیت ایم کیو ایم کے ساتھ بھی جاری ہے، جی ڈی اے کے لیڈرشپ کے ساتھ بھی جاری ہے، جے یو آئی کی لیڈرشپ سے بھی جاری ہے۔ تو یہ دونوں عمل ساتھ کے ساتھ، وہ اس میں جی ڈی اے میں شامل ہیں، تو یہ سارے اکٹھے عمل چل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ جب حتمی اس کا فیصلہ ہوگا، اس میں یہی بنیاد ہوگی کہ جس کے پاس جس حلقے میں بہتر اور موزوں امیدوار ہوگا اس کی سب مل کر حمایت کریں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جاوید لطیف صاحب نے آج صبح اسی جگہ پہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب میں
صرف اور صرف کاف لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے جا رہی ہے اور کسی پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی. تو دیگر پارٹیوں کے رہنماؤں سے بھی آپ کی کمیٹیاں جو ہیں وہ ملاقاتیں کر رہی ہیں, تو وہ ملاقاتیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے علاوہ کس مقصد کے لیے ہیں؟ آئی پی پی خاص کر دیکھیے اس وقت بہت ساری جماعتیں مسلم لیگ نون کے ساتھ انتخابی ایڈجسٹمنٹ کرنے میں دلچسپی رکھتی ہیں. ہماری بات چیت ان کے ساتھ جاری ہے, لیکن جو رہنما اصول ہے وہ یہی ہے کہ ہم انتخابی ایڈجسٹمنٹ سیٹ ہارنے کے لیے نہیں کر سکتے. جو بنیادی اصول ہے کہ جس جماعت کے پاس اس انتخابی حلقے کو جیتنے کے لیے بہتر صلاحیت کا امیدوار ہوگا, اسی جماعت کے امیدوار کو فوقیت دی جائے گی. تو جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا اصول ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ سیٹ کو جیتا جائے. یہ کوٹا سسٹم نہیں ہے کہ جس میں آپ نے کوٹا تقسیم کرنا ہے جیت ہار کی پرواہ کیے بغیر. الیکشن ایک انتخابی ریس ہے اور اس کے اندر وہی امیدوار اتارے جاتے ہیں کہ جن کے ذریعے آپ زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. شہباز شریف صاحب کو پھر سے کراچی سے الیکشن لڑانے کی بات کی جا رہی ہے, صرف وہی ہے یا مریم نواز کے حوالے سے بھی بازگشت چل رہی ہے کہ وہ بھی کراچی سے دیکھیے اس وقت میں عرض کروں کراچی کے لیے جو ہماری سندھ کی تنظیم ہے اس نے آپ سننے میں کراچی کے لیے ہماری سندھ کی تنظیم نے آج قیادت کو دعوت دی ہے کہ مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت میں سے کسی کو کراچی سے الیکشن لڑنا چاہیے, اور اس کے بارے میں انشاءاللہ پارٹی جلد فیصلہ کرے گی. اور ہم کراچی میں ضرور ہماری مرکزی قیادت سے ایک امیدوار ہوں گے تاکہ ہم کراچی کو پیغام دیں اور صوبہ سندھ کو پیغام دیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم ان کی ترقی کے لیے کامیاب ہو کے دن رات محنت کریں گے. تھینک یو. باری باری یہ بتائیے کہ جس جماعت میں آپ ذکر کر رہے ہیں کہ 4 سال انہوں نے چور ڈاکو کے علاوہ کچھ نہیں کیا منصوبہ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جب الیکشن ہوں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جن لوگوں نے پاکستانی قوم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے پاکستانی قوم ان کے ساتھ کیسے ہاتھ کرے گی, اور انشاءاللہ تعالی ان کی ضمانتیں بھی ضبط ہوں گی اور یہ وہیں پہنچ جائیں گے جہاں پر یہ 2013 کے اندر تھے. پی ٹی آئی جو ہے 2024 کے انتخابات میں اپنی اصلی جگہ پر آ جائے گی, چونکہ وہ نوجوان جنہوں نے پہلی دفعہ ووٹ دیا تھا ان کو عمران خان نے چکنی چپٹی باتیں کر کے ورگلایا, اور اس کے بعد 4 سالوں میں نوجوانوں کو دھکے دیے, نوجوانوں کو بے روزگاری دی, یونیورسٹیز کو تباہ کر دیا جہاں سے نوجوان مستقبل کے لیے تیار ہوتے ہیں, نوجوانوں کے لیپ ٹاپس بند کر دیے, نوجوانوں کے تمام ترقی کے منصوبے بند کر کے معیشت تباہ کر کے ان کو مایوسی دی. تو اس لیے اب نوجوانوں نے جو عمران خان کے پیچھے لگے تھے بہت تجربہ حاصل کیا ہے, اور وہ سب اب مسلم لیگ نون کے ہم نوا ہیں, ساتھی ہیں, اور جو لوگ اب عمران خان کے ساتھ رہ گئے ہیں یہ وہی ہیں کہ اگر کسی دن عمران خان کوئی بہت بڑا کیا کہتے ہیں بلنڈر بھی کر کے آئے گا تو یہ کہیں گے دیکھا تاریخ کے اندر پہلا بندہ ہے جس نے یہ حماقت کی ہے, کیا بات ہے اس کی, اس کو نوبل انعام ملنا چاہیے. تو انہوں نے تو اس کو ہر قیمت پہ جسٹیفائی کرنا ہے, لیکن ہر وہ شخص جس کا ذہن کھلا ہے, جو آزاد سوچ کے ساتھ سوچتا ہے, اس کے لیے 4 سال کی عمران خان کی کارکردگی کافی ہے. اس نے اسے اس سے متنفر کر دیا ہے اور اب وہ انشاءاللہ آئندہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دے گا. وہ گزشتہ 30 سال سے تھانہ بولا